اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سامعین عزیز، مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خالق دو جہاں مالک دو جہاں آپ سب کے گھروں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھروں کے صدقے آپ کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز، آج بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مختصر سی ایک ویڈیو ہے، اور اس میں 5 اعمال ہیں 18 ذی الحجہ کے حوالے سے، جو عید غدیر کے حوالے سے ہے۔ سب سے بڑی عید عید اللہ الاکبر عید غدیر ہے۔ دیکھیں، عیدیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس عید کو یہ شرف اور امتیاز حاصل ہے کہ یہ عید سب سے بڑی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ایک جنس میں سے کسی ایک مخصوص شے کو الگ کرنا ہوتا ہے، ممتاز کرنا ہوتا ہے، جدا کرنا ہوتا ہے، یگانہ بنانا ہوتا ہے، تو اس شے کو ایک ایسا شرف بخش دیتا ہے کہ وہ چیز جس شرف کی وجہ سے وہ شے اپنے ہی جیسے لوگوں میں یا اپنی ہی جیسی چیزوں میں سب سے زیادہ یا سب سے الگ نظر آئے۔ تو سامعین عزیز، مومنین مومنات، یہ بات تو طے ہے کہ شرف، عزت، عظمت، شان، شوکت، منزلت، رفعت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ فضیلت اللہ ہی دیتا ہے، یہ بات بھی طے ہے کہ عظمت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ عظمت و فضیلت اور شرف اسی کو ہی دیتا ہے جو لائق عظمت و فضیلت اور شرف ہوتا ہے۔ سامعین عزیز، یہ آج کی ویڈیو 18 ذی الحجہ عید غدیر کے حوالے سے ہے۔ 5 اس میں اعمال بیان کرنے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ممتاز و بافضیلت اور برتر بناتا ہے، سب سے اعلیٰ بناتا ہے، سب سے اونچا بناتا ہے۔ تو سامعین عزیز دیکھیے، غور کیجئے، کتابیں تو بہت سی ہیں، مگر ہر کتاب قرآن جیسی تو نہیں ہے۔ غلاف بہت سے ہیں، مگر ہر غلاف غلاف کعبہ تو نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز، اسی قانون کو اپنے علم کی بلندیوں پہ لے جا کر دیکھتے جائیے۔ پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، اور دشت کربلا ہونا اور ہے، خاک ہونا اور ہے، اور خاک کربلا ہونا اور ہے۔ تو سامعین عزیز، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں قاعدے کو انسان اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بڑھاتا جائے، ایک چیز میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی مل جائے گی جو سب سے الگ ہوگی، جو سب سے اعلیٰ ہوگی، جو سب سے بافضیلت ہوگی، جو سب سے باعظمت ہوگی۔ تو سامعین عزیز دیکھیے، چادر ہونا اور ہے، چادر تطہیر ہونا اور ہے، میدان ہونا اور ہے، اور میدان غدیر ہونا اور ہے، امیر ہونا اور ہے، اور جناب امیر ہونا اور ہے۔ تو سامعین عزیز، جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، فضیلت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے صادق الامین نبی کے ہاتھوں سے یہ اعلان ولایت کروایا۔ تو توجہ کیجئے، صادق ہونا اور ہے، جناب عمار ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے، بت ہونا اور ہے، جلی ہونا اور ہے، ولی ہونا اور ہے، علی ہونا اور ہے۔ تو سامعین عزیز، آج آپ کی خدمت مبارک میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان ولایت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس دن کی خوشیاں نصیب کرے، خالق دو جہاں آپ سب کے مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ یہ مبارک دن ہے، آئیے اعمال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مبارک دن، سب سے پہلے اس دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر کسی کا واجب روزہ رہتا ہے تو اس واجب روزے کو رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے واجب کا بھی ثواب عطا کرے گا، اور اس دن کے روزے کی فضیلت کا ثواب جو ہے وہ بھی عطا کرے گا۔ دوسرا امر ہے غسل کرنا، یعنی غسل کی نیت کیا ہوگی؟ غسل کرتا ہوں عید غدیر کا، یا کرتی ہوں
ترتیبی ہے تو ترتیبی کی نیت کیجیے گا، اگر ارتماسی ہے تو ارتماسی کی نیت کیجیے گا قربتاً الی اللہ سے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ اور تیسرا عمل سامعین عزیز وہ ہے زیارت سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ انشاءاللہ تعالی میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں، جتنے بھی ہمارے احباب ہیں سبسکرائبر، جن مومنہ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، جنہوں نے ہمیں میسیجز کیے واٹس ایپ پہ، ان سب کے لیے آپ تمام سننے والوں کی طرف سے انشاءاللہ تعالی سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ سب کی طرف سے، آپ سب کے مرحومین مرحومات کی طرف سے نائب زیارت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مبارک دن بھی نجف اشرف میں نصیب فرمائے گا۔ اور چوتھا عمل کیا ہے اس دن کا؟ دعائے ندبہ کا پڑھنا، جو دعائے ندبہ جمعہ کے دن امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے، ان سے ندبہ کیا جاتا ہے، اس دعا کا پڑھنا بے حد ثواب ہے۔ اور پانچواں عمل یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، تہنیت پیش کریں، اور جب گلے ملیں تو اس وقت ان کلمات کا آپ تکرار کرتے رہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام۔